پہلے فرمایا تھا منافقین کو دعوت دی تھی آمنو کما آمن الناس، اور اتفاق تفسیر ہے کہ الناس میں الف لام عہد کے لیے ہے اور معہود فی الخارج صحابت ہے، تو صحابہ معیار ایمان ہو گئے۔ جب ایمان کے معیار ہے تو اعمال کے معیار ضرور ہوئے، تو جو ایمان کا بھی معیار ہو اور اعمال کا بھی معیار ہو، اور اس کو کوئی ظالم منشور میں لکھے کہ صحابہ بھی معیار حق نہیں ہے، قرآن کا انکار۔ تحفیم القرآن یعنی تحریف القرآن، عکس نام نہز زنگیرہ کافور۔ تفہیم بمعنی تجہیل، تفہیم یعنی تفسیر، امت میں فساد پیدا کرنا۔ خدا کا شکر ہے کہ عین اس وقت اہل حق کی دو تفسیریں آ گئی، ادریس کاندیلوی کی معارف اور مفتی محمد شفیع کی معارف القرآن، اور اللہ کے فضل سے امت کو تفہیم کے خرافات سے اور اس کی بے دینی سے اللہ نے مسلمانوں کے عقائد و اعمال بچائے۔ مزید تفصیلات کے لیے شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سہارنپوری کی کتاب فتنہ مودودیت، اور استاد محترم حضرت بنوری کی الاستاذ المودودی، 3 حصے ملاحظہ ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ ایمان لے آئے مانند اس کے جس پر تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ یہودیت نصرانیت سے کام نہیں چلے گا، محمد عربی پر ایمان ہوگا اور صحابہ جیسے ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک یہ دور کے اختلاف میں ہیں۔ شاہ عبد القادر نے فوائد تفسیر میں لکھا ہے، شقاق اس خلاف کو کہتے ہیں جس سے آدمی حق کی طرف نہ آ سکے۔ توبہ توبہ۔ شقاق اس اختلاف کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی حق سے محروم ہو جائے اور رجوع نصیب نہ ہو جائے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے آپ کی طرف سے ان کے لیے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب آنے لگی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ یہ کہتے تھے میں حضرت یعقوب نے کہا تھا، یہود نے کہا کہ ہمارے اسرائیلیوں کے علاوہ کسی نبی کو ماننا نہیں، اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہ تم تھے اس وقت جب ان کو موت آئی اور تمام بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت فرمایا اپنے بیٹوں سے کن کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ سب سے بڑی فکر یہ ہو کہ میرے بعد میری اولاد نیک صالح ہو۔ سب سے بڑی تشویش اس بات کی ہے کہ ہم تو مدرسے پڑھاتے ہیں، ہزاروں علماء طلباء کے استاد ہیں، امام خطیب ہے، محمد انور شاہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہی علوم سے آراستہ ہوگا، لیکن آگے چل کر کتنی نسلوں تک خیر جائے۔ ہائے ہائے غرض نقشے اس کزما یاد ماند کہ ہستی رانمی بینم بقائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، خدائے میری اولاد میں بھی تابعدار لوگ پیدا فرما۔ بعض بزرگان دین بہت پہلے گزرے ہیں اور آج تک ان کی نسل میں اچھے لوگ ہیں، اسی طرح شرف اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ قالوا نعبد الہک، بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، جو معبود تھے تیرے بڑوں کا بھی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہمیں، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ دیا گیا تھا حضرت ابراہیم
ان کے بیٹے اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق کو، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کو، یعقوب علیہ السلام کی نسلوں کو اسباط سبت، ولد الولد کو کہتے ہیں، ولد الولد، نسل نسب اولاد۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تھا اور پیغمبروں کو ان کے رب کے ہاں سے۔ ترتیب ملحوظ نہیں ہے، جمع ملحوظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، درمیان میں ایک دو کا ذکر آیا ہے لیکن اخبار احاد ہے، اور ہمارے پیغمبر کے بعد قیامت تک صرف حضرت عیسیٰ مسیح نزول آسمان سے فرمائیں گے، اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں ایک کے درمیان بھی۔ تفریق اس کو کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اس کو تفریق کہتے ہیں، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا۔ یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور دونوں مل کر ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، یہ تفریق ہے۔ فلاں فلاں سے بڑا ہے، یہ تفریق نہیں، یہ تفضیل ہے، یہ جائز ہے اور ثابت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان پیغمبروں میں بھی بعض کے درجے اونچے ہیں۔ تو تفضیل ہے سب کو ماننا اور آپس میں درجات، اور تفریق نہیں ہے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے گردن نہاد ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ ایمان لے آئے مانند اس کے جس پر تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس یہ ہدایت پا جائیں گے۔ السلام علیکم۔ هل تجوز الصلاة خلف المقتدی؟ روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ كما في الاختيار من المجلد الأول على صفحة 52، قال أبو حنيفة لا أرى الصلاة خلف المبتدئ، وقال ابن الهمام في شرح الهداية هذا عند أئمتنا الثلاثة، واتفق أئمة الحنفية بأن الصلاة خلف المبتدئ إذا كان مبتدئا اعتقاديا لا تصح، بل من صلى خلفه فعليه أن يعيدها۔ کیا امام صاحب کو فرائض نمازوں میں مقتدی لقمہ دے سکتے یا نہیں دے سکتا ہے؟ حدیث میں ہے اذا استطعمك الامام فاطعمه، علی الاطلاق لقمہ دینا جب ضرورت پیش آئے درست ہے۔ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ مسئلہ صفات میں جادہ حق سے اترے ہوئے ہیں، اور سب فقہا اور بغض مجتہدین میں بھی اندیشہ ہے۔ نخشى علیہم الکفر، نخشى، احتیاط یہ ہے کہ ان کی اقتداء میں برضائے خواہش نماز نہ پڑھی جائے۔